ساتھیوں بھائیوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک عظیم مہینہ ہماری زندگیوں میں میسر فرمایا۔ اس پر جتنا بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے اتنا ہی کم ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک عظیم مہینے کی عظمتوں کو، اس کی فضیلتوں کو، اس کی برکتوں کو جتنا ہو سکے سمیٹ لیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج الحمدللہ 8 روزے مکمل ہو چکے ہیں، 9واں روزہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ 3 عشروں پر مشتمل ہے۔ اولہ رحمت واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے، اس کا پہلا عشرہ رحمت پر مشتمل ہے، دوسرا عشرہ مغفرت پر مشتمل ہے، اور تیسرا عشرہ اور آخری جو عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کے اوپر مشتمل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ جو ہے ہمیں زندگیوں میں نصیب فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ ہم اس مہینے کو پا کر اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت کروا لیں۔ ہم اس مہینے کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی طرف سے جہنم سے آزادی کو حاصل کر لیں۔ تو یہ مہینہ جو ہے یہ اسی لیے ہی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو، امت مسلمہ کو عطا فرمایا ہے کہ میرے بندے میری رحمت کو حاصل کر لیں، میرے بندے مغفرت کو حاصل کر لیں اور جہنم سے آزادی کو حاصل کر لیں۔ میرے واجب الاحترام، پہلا جو عشرہ ہے جس کا ایک دن باقی رہ گیا ہے وہ رحمت پر مشتمل ہے۔ آج میں آپ کے سامنے رحمت کے اوپر گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت کیا چیز ہے؟ کہاں کہاں پائی جاتی ہے؟ اللہ رب العزت کی رحمت کہاں پہنچتی ہے؟ رحمت سے انسان کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ کن کن اسباب ہیں، کون کون سے ایسے اسباب ہیں قرآن پاک میں، حدیث مبارکہ میں کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں، وہ آپ کے سامنے آج بیان کیے جائیں گے۔ رحمت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے قرآن پاک میں آتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میری رحمت جو ہے وہ تمام دنیا کے اندر سمائے ہوئے ہے، پوری دنیا اس کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ میری رحمت جو ہے وہ پوری دنیا کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے۔ میری رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ ساری دنیا میری رحمت کے اندر ہے۔ اب رحمت جو ہے اللہ رب العزت کی ایک رحمت عام ہوتی ہے، ایک خاص ہوتی ہے۔ کچھ اللہ رب العزت کی رحمت عموم پر مشتمل ہے اور کچھ رحمت جو ہے وہ خصوص پر مشتمل ہے۔ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کی 2 قسمیں ہیں، ایک رحمت عام ہے، ایک خاص ہے۔ عام رحمت مسلمانوں پر بھی ہے، کافروں پر بھی ہے، لیکن خاص رحمت جو ہے وہ صرف اور صرف کن کے اوپر ہے؟ مسلمانوں پر ہوگی، اور وہ آخرت میں ہوگی۔ اس لیے رحمان دنیا کے اندر استعمال ہوتا ہے، دنیا کے اندر اللہ رب العزت مسلمانوں کو بھی کے اوپر رحمت کیے ہوئے ہیں اور کافروں کے اوپر بھی، لیکن رحیم یہ رحیم ہے، لیکن رحمان جو ہے وہ خاص اللہ رب العزت کی رحمت ہے، وہ آخرت میں ہوگی اور صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی، کفار کے لیے نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے یہ خاص بھی ہوتی ہے، عام بھی ہوتی ہے۔ اب اس رمضان المبارک کے مہینے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی خاص رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر لیں۔ عام تو ہے ہی ہے، لیکن اس مہینے کا، اس رمضان المبارک کا جو عشرہ، پہلا عشرہ جو ہے جو رحمت پر مشتمل ہے، اس عشرے کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کی جو رحمت خاص ہے اس کو اپنی طرف متوجہ کر لیں۔ رحمت سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا لَن يُدْخَلَ أَحَدٌ مِّنكُمْ عَمَلَهُ الْجَنَّةَ، کہ آپ میں سے کوئی بھی اپنے عمل کے ذریعے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا لَن يُدْخَلَ أَحَدٌ مِّنكُمْ عَمَلَهُ الْجَنَّةَ،
کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کے ذریعے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، قالوا ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھی اپنے عمل کے ذریعے جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ قال ولا انت، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی اپنے عمل کے ذریعے جنت میں نہیں داخل ہوں گا، حتی یتغمدنی اللہ بفضل منہ ورحمہ، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کے فضل کے ذریعے سے میں جنت میں داخل ہوں گا، میں بھی اپنے عمل کے ذریعے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ نبی جن کے لیے رحمت، جن کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا، جن کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا کہ وہ معصوم ہے، کوئی خطا نہیں ہے ان کی، وہ فرما رہے ہیں کہ میں بھی اپنے عمل کے ذریعے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، میں بھی جنت میں داخل ہوں گا تو اللہ رب العزت کی رحمت کے ذریعے سے داخل ہوں گا۔ تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارے کیا اعمال ہیں؟ ہماری نماز کیا ہے؟ ہمارے روزے کیا ہیں؟ ہماری عبادات کیا ہے ہمارے سامنے؟ ہماری تو نہ عبادت قبول، نہ روزہ قبول، نہ نماز قبول، ہم نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اس کو ادا کر ہی نہیں سکتے، تو ہم اپنے عبادت کے اوپر بڑا بھروسہ کر کے کیسے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ جب نبی یہ فرما رہے ہیں کہ میں خود اللہ رب العزت کی رحمت کے ذریعے سے جنت میں داخل ہوں گا، تو میں اور آپ اپنے اعمال، اپنے عبادت کے ذریعے، اپنے صدقات کے ذریعے، اپنی نمازوں کے ذریعے جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے، اس کا جو پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمت پر مشتمل ہے۔ اللہ نے واضح اعلان کر دیا میرے بندوں میری رحمت کو حاصل کرو، اس پہلے عشرے کے ذریعے سے میری رحمت کو حاصل کرو۔ اگر میری رحمت آپ کو حاصل ہوگی، میری رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر لو گے، تو پھر میں آپ کو مغفرت کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی دے دوں گا اور اس کے ذریعے آپ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیو و احترام، اللہ رب العزت نے یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، اس کا جو پہلا عشرہ جو ہے جو رحمت پر مشتمل ہے، یہ واضح اعلان فرما رہا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ فرمائیں۔ دوسرا فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ کیا ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، اس رحمت کے ذریعے اللہ رب العزت کی رحمت کو حاصل کر کے کس میں ہوں گے داخل؟ جنت میں داخل ہوں گے۔ دوسرا اس عشرے کی رحمت کا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ آقا اللہ رب العزت نے واضح اعلان فرما دیا کہ میں اس آدمی کی دنیا کو ہی جنت بنا دوں گا۔ کیا فرمایا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو آدمی مرد ہو یا عورت نیک اعمال کرے گا، وہ مؤمن بشرطے کہ وہ مومن ہو، فلنحيينه، میں اس کی زندگی کو حیاتاً طیبہ، پاکیزہ دنیا بنا دوں گا، پاکیزہ دنیا بنا دوں گا۔ کیا مطلب؟ یعنی جنت بنا دوں گا۔ تو یہ اللہ رب العزت اس رحمت کے ذریعے سے دوسرا انسان کو جو فائدہ ہوگا وہ کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت ہماری دنیا کو ہی کیا بنا دیں گے؟ جنت بنا دیں گے۔ عام لوگ سوال کرتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، رشتہ دار آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، اولاد میں برکت نہیں ہے، اسی طرح رزق میں برکت نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، دکھ ہے، پریشانیاں ہیں، تکلیف میں مبتلا ہے۔ ان کا واضح اعلان، واضح حل اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اس کا واضح اعلان اور واضح علاج جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر لیں، تو انسان سے بیماریاں بھی ختم، کاروبار کے اندر پریشانیاں ہیں وہ بھی ختم، دکھ بھی ختم، تکلیف بھی ختم۔ قرآن پاک میں ایک لفظ اللہ رب العزت نے استعمال فرماتے الا لعنت اللہ علی الکاذبین الا لعنت اللہ علی الکافرین۔ یہ جو لعنت کا لفظ ہے یہ ہمارے معاشرے میں کتنا برا استعمال ہے، کتنا برا سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مفہوم پتہ کیا ہے؟ اس لعنت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا دور ہو جانا۔ یہ رحمت لعنت جو ہم استعمال کرتے ہیں اور ہم اس کو بڑا برا سمجھتے ہیں نا، اس کا پتہ مطلب کیا ہے عربی کے اندر، اردو کے اندر، کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا انسان سے دور ہو جانا، یہ لعنت ہے۔ قرآن پاک میں جو لعنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا انسان سے دور ہو جانا، یہ کیا ہے؟ لعنت ہے۔ اب خود آپ اندازہ لگا لیں کہ آج ہم طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا ہیں، طرح طرح کی
پریشانیوں میں مبتلا ہیں. آج یہ بارش کا آنا، بے موسمی بارش کا آنا، اسی طرح زلزلوں کا آنا، یہ اللہ رب العزت کی رحمت کی دوری ہے. یہ اللہ رب العزت کی رحمت سے ہم دور ہو چکے ہیں. ہم نے اللہ رب العزت کی رحمت کو بھلا دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم پریشانیوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر مبتلا ہے. آج ہمارے کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہے، ہماری اولاد ہماری نافرمان ہو چکی ہے، ہمارے رزق کے اندر خیر و برکت نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس کا سبب جو ہے وہ واحد یہی سبب ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ نہیں کیا. ہم اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں. اس وجہ سے آج ہم طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا چکے ہیں. تو میرے بھائیوں، اس رحمت کا، اللہ رب العزت کی رحمت کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہماری جو دنیا کے اندر پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، وہ ساری اللہ رب العزت ہم سے دور فرما دیں گے. تو یہ پہلا عشرہ جو رحمت پر مشتمل ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہی اسی لیے ہے کہ اس عشرے کے اندر ہم اللہ رب العزت کی رحمت کو حاصل کریں، اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں. میرے بھائیوں، یہ تھے رحمت کے دو فائدے. کہ پہلا فائدہ کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی رحمت سے کیا ہوں گے؟ جنت میں داخل ہوں گے. اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ ہماری دنیا کے اندر جتنی بھی تکلیفیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. ہم اللہ رب العزت کی اپنی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر لیں. آج ہم رحمت کو سادہ سمجھتے ہیں کہ رحمت کچھ بھی نہیں ہے. میرے بھائیوں، ایسی بات نہیں ہے. یہ رحمت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہے. حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی بیان کر دیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں کہ میں رحمت کے بغیر بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گا. تو میں اور آپ، ہمارے اعمال کیسے اتنے اللہ رب العزت کے لیے خالص ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے، ہم اپنے اعمال کے ذریعے جنت میں داخل ہو جائے؟ ہم بھی اللہ رب العزت کی رحمت کے ذریعے ہی داخل ہوں گے. تو یہ جو پہلا عشرہ جو ہے، یہ رحمت پر مشتمل ہے. یہ اللہ رب العزت نے اسی لیے رحمت کے لیے بنایا کہ ہم اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنے طرف متوجہ کر لیں. اب کون کون سے وہ سبب ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ کون کون سے وہ اسباب ہیں، کون کون سی وہ چیزیں جو ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں، جن کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ دوسرا، کون کون سی وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کی مغفرت، اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں؟ کون کون سے وہ اسباب ہیں، کون کون سی وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم جہنم سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ تو ان کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے، یہ رحمت کا عشرہ ہے تو رحمت والے اسباب جو ہیں وہ بیان کریں گے. اگلا عشرہ جو ہے وہ مغفرت پر مشتمل ہے، تو انشاءاللہ مغفرت کے جو اسباب ہیں وہ اگلے جمعے انشاءاللہ بیان کریں گے. تو آج وہ کون کون سے اسباب ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہم بیان کریں گے. ان میں سے پہلا جو سبب ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، وہ پہلا جو سبب ہے وہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. پہلا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. پہلا سبب قرآن پاک میں اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ کہ بے شک اللہ رب العزت کی رحمت وہ قریب ہے محسنین کے ساتھ، وہ قریب ہے محسن لوگوں کے اوپر. اب یہ جو احسان ہے یہ کیا چیز ہے؟ علماء نے اس کے 3 معنی لکھے ہیں. علماء نے احسان کے 3 معنی لکھے ہیں. ان میں سے پہلا معنی، احسان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی اس طرح عبادت کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے. حدیث پاک میں آیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ کہ آپ اللہ رب العزت کی اس طرح عبادت کیجئے گویا کہ اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہے ہیں. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر آپ کے اندر یہ عقیدہ پیدا نہیں ہو سکتا تو کم از کم آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کو ہم نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ کم از کم یہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے. پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس طرح عبادت کرنی چاہیے. اگر یہ عقیدہ نہیں پیدا ہو سکتا تو کم از کم اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو یہ انسان کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم جو بھی عبادت کریں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے، اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں. دیکھیے دنیا کے اندر ہمارا کیا ہے، دنیا کے اندر عام معمول اور رواج یہ ہے کہ اگر ہم کہیں بھی چلے جائیں تو ہمیں کیمرہ نظر آ رہا ہے تو ہم تھوڑا سا
سیدھے ہو جاتے ہیں کہ کیمرہ لگا ہوا ہے کہیں ہماری، یعنی جو ہم نے غلطیاں کرنی ہوتی، جو شرارتیں کرنی ہوتی وہ ہم نہیں کرتے کیمرے کی وجہ سے، لیکن اللہ رب العزت کو 24 گھنٹے میں دیکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت بار بار یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر کیمرے کے ڈر کی وجہ سے ہم سیدھے ہو جاتے ہیں تو کیا اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہے؟ تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے دیکھنے کی وجہ سے ہماری اعمال کے اندر تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم جو بھی عمل کریں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جھوٹ بولنا ہے تو پہلے یہ سوچ لیں اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، غیبت کرنی ہے تو پہلے یہ سوچ لیں اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کاروبار کے اندر، معاملات کے اندر خیانت، امانت کے اندر خیانت کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو احسان کا پہلا مطلب یہ ہوا، پہلا معنی یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ ہم جو بھی عمل کریں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا احسان کا مطلب عام اردو کے اندر جو استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ احسان کریں، لوگوں کے اوپر رحم کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من لا یرحم لا یرحم، کہ جو شخص دنیا کے اندر انسانوں کے اوپر رحم نہیں کرتا اللہ رب العزت اس کے اوپر رحم نہیں کرتے۔ جو انسانوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ رحم نہیں کرتا، رحم والا معاملہ نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اوپر رحم کرے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الراحمون یرحمهم الرحمن، کہ تم لوگوں کے اوپر رحم کرو اللہ رب العزت تمہارے اوپر رحم کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے لوگ، ہماری اولاد، جو بھی ہمارے ساتھ جن کا بھی تعلق ہے، ہم ان کے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائیں، احسان والا معاملہ فرمائیں۔ اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو ان کی وہ ضرورت پوری کریں، یہ ہے رحم، یہ ہے احسان۔ احسان یہ، اور دوسری ایک اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر لی ہے، اگر آپ کو اس کے اوپر بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں، طاقت کے باوجود اگر آپ کو اس کو معاف فرما دیں تو یہ بہت بڑا احسان ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ آپ سے پاورفل ہے تو آپ بدلہ تو لے نہیں سکتے، تو ظاہر بات ہے آپ معاف ہی کریں گے۔ ایک یہ کہ آپ کو بدلہ لینے کے اوپر قدرت ہے، آپ بدلہ لے بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا کوئی قرض ہے، کوئی اس کے ساتھ دشمنی ہے، اس کے باوجود آپ اس کو معاف فرما رہے ہیں، اس کے اوپر رحم کر رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑا احسان یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی آپ کے اوپر احسان کروائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بوسہ دیا، بچے تھے چھوٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے اقرا بن حابس، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا ہے، تو انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول میرے تو 10 بچے ہیں، میں تو کسی کو بھی بوسہ نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو بوسہ دینا، ان کے ساتھ پیار کے ساتھ سلوک کرنا، یہ بھی احسان ہے۔ اگر آپ اس طرح نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت بھی آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے بھائیو، اسی نیت کرنے کہ اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کے ساتھ اس نیت کے ساتھ بوسہ دیا تھا، تو اگر آپ بھی اپنی اولاد کو اس نیت سے بوسہ دیں گے تو اللہ رب العزت اس پر بھی آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ احسان کا دوسرا مطلب یہ تھا کیا کہ ہم لوگوں کے ساتھ احسان کریں۔ تیسرا مطلب احسان کا علماء نے لکھا ہے کہ ہر کام کو اس کے طریقے کے مطابق کیا جائے، ہر کام کو اس کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ یہ جگاڑی جو طریقہ ہے یہ دین کے اندر نہیں ہے، جو ہم دنیا کے اندر جگاڑی طریقہ جگاڑ لگاتے ہیں، دین کے اندر اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ تو ہر کام جو ہے، جو بھی عبادت کا جو طریقہ ہے، جو طریقہ ہے کاروبار کے اندر، دنیا کے اندر بھی جو ہم کاروبار کرتے ہیں تو ان کو طریقے کے مطابق کرتے ہیں۔ تو دین کا بھی جو کام ہے، عبادت کرنی، آپ نے روزہ رکھنا ہے، اس کے کیا فرائض ہیں، اس کو کس طرح رکھا جاتا ہے، اس کے لیے کون سی چیزیں لوازمات میں ہے، نماز کیا ہے، کس طرح ادا کی جاتی ہے، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں دین کی ہیں، ان کو سیکھا جائے اور ان کو طریقے کے مطابق کیا جائے، یہ بھی احسان کا مطلب ہے۔ تو پہلا جو سبب ہے اللہ کی رحمت کے حصول کا وہ کیا ہے کہ ہم احسان کرنے والے بن جائیں، اور احسان کے 3 معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ دوسرا سبب جو ہے وہ اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے اللہ رب العزت سے رحمت کی دعا کرے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، واضح قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے بوڑھے والدین کے لیے اللہ رب العزت سے رحمت طلب کرے۔
تو یہ بھی ہمیں چاہیے جب ہم اللہ رب العزت سے اپنے والدین کے لیے رحمت طلب کریں گے تو اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بھی ہمارے اوپر بھی رحمت فرمائے گی، ہمیں بھی ہمارے اوپر بھی اللہ رب العزت رحمت فرمائے گی، تو ہم اس کے ذریعے اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں گے۔ آج اولاد جو ہے ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، اور اسی طرح والدین کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں، تو یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ تو اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے اوپر رحم، ان کے ساتھ رحم والا معاملہ کرے۔ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، ایک صحابی تھے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وفات کا وقت ہوا، کلمہ نصیب نہیں ہو رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاس آئے تو فرمایا اے اللہ کے رسول وفات کا وقت ہو چکا ہے لیکن کلمہ نہیں نصیب ہو رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ فرمایا والدہ زندہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدہ کو بلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ سے سوال کیا کہ اے والدہ ہے، کیا تم اس سے ناراض تو نہیں ہے؟ کیا اس نے آپ کا دل تو نہیں دکھایا؟ فرمایا کہ ہاں میں اس سے ناراض ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدہ کی ناراضگی کی وجہ سے آپ کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا۔ اب ناراضگی کا سبب آپ سنیں تو آپ حیران رہیں گے، آج کل کی اولاد تو والدین کے ساتھ پتہ نہیں کس طرح کا سلوک کرتی ہے، حتیٰ کہ والدین کو گھروں سے باہر نکال دیتی ہے، جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کا کوئی خرچہ ہی نہیں ہے، ان کا کوئی حال پوچھنے والے نہیں ہے۔ یہ سبب نہیں ہے میرے بھائیوں، چھوٹا سا سبب، فرمایا کہ یہ میرے ساتھ سخت الفاظ میں بات کرتا ہے، اس وجہ سے میرا دل دکھی ہے، اس لیے میں اسے ناراض ہوں۔ کیا سبب بیان کیا؟ کہ میرے ساتھ سخت الفاظ سے گفتگو کرتا ہے، اس وجہ سے میرا دل دکھی ہے۔ آج اولاد یہ تو بہت پیچھے بات رہ گئی ہے، آج تو اولاد پتہ نہیں کہاں آگے چلی گئی، سخت الفاظ تو دور کی بات ہے، والدین کو دھکے دے کے نکال دیتے، بوڑھے ہو جائے کمانا کا اگر وہ نہیں کما سکتے وہ خرچہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سبب نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ سخت الفاظ میں گفتگو کرتا تھا، اس وجہ سے میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدہ کی ناراضگی کی وجہ سے بچے آپ کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ سے فرمایا کہ بچے کو معاف فرما دے تاکہ اس کو کلمہ نصیب ہو جائے اور اس کی موت آ جائے۔ فرمایا کہ معاف نہیں کروں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں اس کو آپ کے سامنے چلا دوں تو پھر آپ معاف فرما دیں۔ والدہ کی نہیں پھر میں معاف فرما دوں گی۔ تو جیسے ہی والدہ نے ان کی والدہ نے ان کو معاف فرمایا تو ویسے ہی اللہ رب وہ کلمہ نصیب ہوا اور وہ انتقال فرما گئے۔ تو میرے بھائیو یہ دیکھیے یہ ہمارے لیے سبق کا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے الفاظ اپنے لہجوں کے اندر نرمی اختیار کریں۔ آج ہمارے لہجے جو وہ بہت سخت ہے، علماء نے لکھا ہے کہ تلوار کے ساتھ جو زخم دیا جاتا ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے، تلوار کے ساتھ آپ کو زخم آئے گا، سال بعد 2 سال بعد ختم ہو جائے گا، لیکن جو الفاظ کے ساتھ جو لہجوں کے ساتھ جو اس زبان کے ساتھ انسانوں کو زخم دیے جاتے ہیں وہ قیامت تک ہٹتے نہیں ہیں۔ آپ ان کا بے شمار آپ کے سامنے بات مثالیں ہیں، رشتہ داروں میں آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں لیکن کس زبان کی وجہ سے، تلواروں کی وجہ سے لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جب یہ الفاظ کے ذریعے سے دل کے اوپر زخم لگتا ہے تو وہ زخم کبھی نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لہجوں کے اندر نرمی پیدا کریں۔ یہ دوسرا سبب اللہ رب العزت نے بیان فرمایا قرآن پاک میں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا کہ ہمیں اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائیں۔ تیسرا سبب اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں فرما رہے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون کہ تم اللہ رب العزت سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے کہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر رحم کرے۔ لولا تستغفرون اللہ تم اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کیوں نہیں کرتے، لعلکم ترحمون تم مغفرت طلب کرو تاکہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر رحمت کرے۔ آج یہ رمضان المبارک کا مہینہ پہلا عشرہ رحمت کا مہینہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک کو اپنے لیے قیمتی بنائیں۔ ہم اللہ رب العزت سے اب اس عشرے کے اندر اگر ہم اللہ رب العزت سے رحمت اپنی طرف متوجہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اگلا جو عشرہ 2 دن بعد سٹارٹ ہوگا جو مغفرت کا ہے تو اللہ رب العزت ہماری مغفرت بھی فرما دیں گے۔ اگر ہم مغفرت طلب کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر اپنی رحمت کو ہماری طرف متوجہ فرمائے گے۔ تو یہ ایک سبب اللہ رب العزت نے بیان فرمایا رحمت کا۔ ایک اور سبب قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جب قرآن پاک پڑھا جائے
فاستمعوا له تو ان کو غور سے سنو قرآن پاک کو، وانصتوا اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، اس کے ذریعے بھی اللہ رب العزت آپ کے اوپر رحم فرمائیں گے۔ لہذا جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے آپ کے سامنے، اسی لیے جب نماز امام جو ہے وہ نماز پڑھاتا ہے، مقتدی جو ہے وہ قرات نہیں کرتے، یہ اسی آیت سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو سننے والے کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے، جب خاموشی اختیار کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے بھی کیا کریں گے، انسانوں کے اوپر رحمت، اپنی رحمت والا معاملہ فرمائیں گے۔ تو ایک سبب یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کو خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنیں گے تو اللہ رب العزت کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ ایک اور سبب قرآن پاک کا اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک سیرحمهم اللہ، کہ جو انسان، جو لوگ نیکی کا دعوت دیتے ہیں، برائیوں سے اپنی اولاد کو، دوسرے لوگوں کو بچاتے ہیں یا نیک مجلس اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت بھی ان کے اوپر رحمت والا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں، اپنی اولاد کو روزے کا حکم دیں، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیں، غیبت سے بچائیں، جھوٹ سے منع کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور قیامت کے دن ہر ایک سے سوال ہوگا۔ خاندان کا جو باپ ہے اس کی ذمہ داری میں اولاد آتی ہے، پورا خاندان اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ خاندان پورے اپنے معاشرے کی، پورے اپنے خاندان کی، اپنی اولاد کی وہ کیا کرے، اصلاح کرے۔ اگر اس کے بچے، اپنی اولاد نوجوان ہو چکے تو ان کو نماز کا حکم دے، روزے اگر آ گئے تو روزے کا حکم دے، تراویح کا حکم دے، صدقات کا حکم دے، زکات ادا کرنے کا حکم دے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم سے سوال کریں گے کہ میں نے آپ کو یہ سرداری عطا کی تھی تو کیا آپ نے اس سرداری کا فائدہ دیا کہ نہیں دیا؟ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو نیک اعمال کی دعوت دیں، ہمیں اپنے دوستوں کو چاہیے ان کو دعوت دیں کہ غیبت سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، نیک اعمال کی، نماز کو 5 وقت کی جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی دعوت دیں۔ تو اگر ہم یہ نیک اعمال کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے اور برائی سے بچائیں گے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح اعلان فرما دیا اولئک سیرحمهم اللہ، ان قریب اللہ رب العزت کی رحمت ان کے اوپر آئے گی۔ تو اللہ رب العزت ان کو اپنی رحمت ان کی طرف متوجہ کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ کچھ اسباب تھے کہ ہم ان اسباب کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں گے۔ جب اللہ رب العزت کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی تو انشاءاللہ جو دنیا کے اندر بھی جو اس کے فوائد تھے میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کیے کہ ایک تو یہ کہ اللہ جنت کا حصول ہو جائے گا رحمت کے ذریعے، اور دوسرا کیا ہے، حیات طیبہ، اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ذریعے سے دنیا کے اندر ہی ہماری دنیا کو ہی کیا بنا دیں گے، جنت بنا دیں گے۔ قرآن پاک یہ بھی آیا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا ایک انسانوں کو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ان کی دنیا کو ہی جنت بنا دیں گے، ان کے کاروبار کے اندر جو خیر برکتیں نہیں ہوگی وہ خیر برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، رزق کے اندر جو خیر برکت نہیں ہوگی تو اللہ رب العزت رزق کے اندر اولاد کو فرما بردار بنا دیں گے، نبوست کو ختم فرما دیں گے، رحمت ہی رحمت ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کا یہ جو عشرہ پہلا چل رہا ہے، ہم اس عشرے کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کی رحمت کا حاصل کر لیں۔ اب یہ تقریریں آپ کے سامنے کی جاتی ہیں، آپ علماء کے بیان سنتے ہیں، لیکن کوئی خاص آپ کے دلوں کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا، آپ کا دل جو ہے وہ عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اس کی بھی وجہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ غفلت ہے ہماری غفلت کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اوپر غفلت کے پردے آ جاتے ہیں۔ اب یہ ہر انسان کا دل کے اوپر جو غفلت کا پردہ ہے وہ مختلف ہے، بعض انسان کا غفلت کا پردہ باریک ہے، بعض انسانوں کے دلوں کے اوپر غفلت کا پردہ موٹا ہے، بعض سے اس سے بھی بڑا، اس سے حتیٰ کہ ایک مشرکین کے حد، یہ کفر کے حد تک یہ غفلت کا پردہ پہنچ جاتا ہے۔ قرآن پاک اس کو بیان فرما رہے وقالوا قلوبنا غلف، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ مشرکین مکہ آپ علیہ السلام کو یہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں کے اوپر غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں، آپ جو مرضی ہمیں کہتے رہے، جو مرضی نصیحتیں کریں، ہمارے دلوں کے اوپر وہ اتنی بڑی غفلت کی چادر ہے کہ وہ اس کو کراس کر کے اس کے اندر سرایت نہیں کر سکتی آپ کی باتیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہم سنتے ہیں، بیانات بھی سنتے ہیں، علماء اکرام کی باتیں بھی سنتے ہیں، لیکن ان کا اثر نہ ہونا یہ ہمارے غفلت ہے، یہ ہماری سستی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غفلت کو دور کریں۔ اب یہ غفلت کے بھی اسباب ہیں، ایک اس کا سبب جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو تنبیہ کرتے رہتے تھے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کرام کے ساتھ بہت زیادہ قریبی تعلق تھا، جو بھی مسئلہ پیش آتا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تو وہ اس کو حل فرما دیتے، لیکن
لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ٹیچنگ میتھڈ تھے، یعنی جو پڑھانے کے جو سبب تھے یا جو طریقہ تھا، ان میں سے ایک یہ تھا کہ جیسے یہ وائٹ بورڈ آپ کے سامنے پڑا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈایاگرام کی شکلیں بنا کر صحابہ کرام کو نہ بتایا کرتے تھے، سمجھاتے تھے مسائل۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ غفلت کے اندر پڑھنا جو ہے نا، اس کی ایک ریزن یا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان بڑی لمبی لمبی امیدیں لگا لیتا ہے، انسان بڑی لمبی لمبی امیدیں لگا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی نا ڈایاگرام بنا، صحابہ کرام کو یہ اتنا سا ڈایاگرام یعنی شکل بنائی کہ یہ انسان ہے، انسان کی زندگی ہے، اور ایک لمبی لائن کھینچی، لکیر کھینچی، اور فرمایا کہ یہ اس کی امیدوں کی لائن ہے۔ تو انسان جو ہے نا یہ بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھ لیتا ہے کہ میں ابھی اتنی عمر ہے، میں یہ کروں گا، یہ کاروبار کروں گا، میری اولاد ہے تو اس کے لیے یہ ہوگا، فلاں ہوگا، میں یہ کاروبار کروں گا۔ تو انسان نا اپنا فیوچر پلاننگ یعنی مستقبل کے جو پلاننگ ہے وہ کرتا رہتا ہے، بڑی لمبی لمبی اس نے امیدیں باندھی ہوتی ہے کہ 2 سال بعد یہ کروں گا، 50 سال بعد یہ کروں گا، یہ کروں گا، فلاں کروں گا۔ حالانکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری زندگی کتنی ہے، شاید ہم اگلے رمضان میں اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں ہمیں نصیب ہو کہ نہ، کسی کو معلوم ہے کہ ہماری زندگی کتنی ہے۔ نوجوان آپ کے سامنے جنازے اٹھتے آپ نے دیکھے ہوں گے، بزرگ ہیں، بچے ہیں، وہ بھی انتقال فرما جاتے، تو ہمیں زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ کب ختم ہو جائے گی۔ لیکن انسان جو ہے یہ لمبی لمبی امیدیں باندھ لیتا ہے، لمبی لمبی امیدیں اختیار کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے نا وہ غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی رحمت سے یا عبادات سے دور ہو جاتے ہیں، ہم اپنے کاروبار نہیں کرنے چلے جاتے ہیں، ہم اللہ رب العزت کے احکام سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو وہ غفلت پڑتی 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 یہاں تک کہ وہ ہمارے ایک سے یہ آتی ہے کہ ہمارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، پھر جو بڑی باتیں کر لیں وہ ہمیں سمجھ آتی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے ایسی اسٹیج سے، اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، وہ مشرکین اور کفار کی وہ ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر ایسا پردہ پڑ چکا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کرتی، حالانکہ قرآن پاک میں آیا کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اس قرآن پاک کے بعد، اس حدیث کے بعد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتانے کے بعد کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں؟ اس قرآن پاک کے ذریعے سے اور حدیثوں کے ذریعے سے اگر آپ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے تو اس کے علاوہ تو میرے خیال میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کے ذریعے سے آپ ہدایت حاصل کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے، اس کے اندر ہم رحمت کو اللہ رب العزت کی حاصل کریں اور دین کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ، یہ قرآن پاک میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہاں پر دیکھیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کے مہینے کا اللہ رب العزت نے جو تعارف کروایا ہے وہ کس کے ساتھ کروایا ہے؟ انزل فیہ القرآن، یعنی اس کے اندر قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس کے اندر روزے فرض کیے گئے، نہیں، قرآن پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ قرآن پاک کا رمضان المبارک کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، قرآن پاک کا رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ٹائم بھی اب کافی ہو گیا ہے، مختصر یہ بات ہے کہ آج ہم قرآن پاک کی تلاوت سے دور ہو گئے، حالانکہ اللہ رب العزت فرمانے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ جس کے اندر میں نے قرآن پاک کو نازل کیا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ روزے اس کے اندر فرض کیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھائی آج ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول کریں، تھوڑا سا جتنا ہو سکے قرآن پاک کو سمجھیں، پڑھنے کے بعد تھوڑا سا سمجھیں بھی صحیح کہ اللہ رب العزت ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ 89 الفاظ جو ہے وہ قرآن پاک میں یہ ہے، یا ایھا الذین آمنو، اللہ رب العزت خود مومنین سے مخاطب ہو رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو۔ ہم دیکھیں تو صحیح ہمیں اللہ رب العزت کہنا کیا چاہ رہے ہیں، تو یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھیں اور اس کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ کریں۔ آج ہم خود تو قرآن پاک پڑھتے نہیں ہیں، لیکن تراویح کو بھی ہم نے چھوڑا ہوا ہے، چلو کم از کم تراویح کے اندر تو آ جائے، تراویح کے اندر تو ایک مرتبہ قرآن پاک کو سن لے کم از کم۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت یہ جو رمضان المبارک کا ہمیں بہاروں والا مہینہ دیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں، مغفرت ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹ لیں جتنا ہو سکتا۔ خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جو اللہ رب العزت کی رحمت کو سمیٹ لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ دوستوں کو سنت نہیں ہے